ویلکم ٹو آپ کا جرمن اسکول. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ جرمن زبان سیکھ رہے ہیں، آپ نے نئی زبان سیکھنا شروع کی ہے یا آپ ایڈوانس لیول پہ بھی ہیں، تو بھی یہ لیسن آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کے لیسن میں ہم ڈسکس کریں گے باڈی کے پارٹس. اور یہ جو لیسن ہے یہ بالکل کلاسک ایک وکیبلری کا لیسن نہیں ہے. اس میں ہم باڈی پارٹس ایک ٹیکسٹ کی شکل میں سیکھیں گے، تاکہ آپ جب اس کو ٹیکسٹ کی شکل میں پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کا فنکشن سمجھیں باڈی پارٹ کا، تو آپ کو اس کی جو وکیبلری ہے جرمن میں وہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے اور اس کے آرٹیکل بھی یاد ہو جائیں. تو یہ ہے بیسیکلی مین پرپس ہمارے اس لیسن کا، کہ آپ باڈی کے پارٹس جو ہیں وہ سیکھ جائیں اور آپ کو رٹا نہ لگانا پڑے. تو اب ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا لیسن ہے unser Körper، ہماری باڈی یا ہمارا جسم. Körper کہتے ہیں جسم کو، باڈی کو، اور unser ہوتا ہے ہمارا. Der Mensch hat viele Körperteile. انسان کے بہت سے باڈی پارٹس ہوتے ہیں. انسان کے بہت سے باڈی پارٹس ہوتے ہیں. Der Mensch hat viele Körperteile. Körper کہتے ہیں باڈی، اور Teile ہے پارٹس، باڈی پارٹس. Körperteile باڈی پارٹس. اور der Mensch ہوتا ہے کوئی بھی شخص. کسی بھی شخص کے، کسی بھی انسان کے بہت سے باڈی پارٹس ہوتے ہیں. Der Kopf ist oben am Körper. جو انسان کا جو سر ہے وہ بالکل اوپر باڈی کے لگا ہوتا ہے. سب سے اوپر انسان کا سر ہوتا ہے بیسیکلی. Der Kopf یعنی کہ سر، ist oben ہے اوپر، am Körper باڈی کے اوپر، یعنی کہ باڈی کے سب سے اوپر جو ہے آپ کا جو ہے وہ سر لگا ہوا ہے. اور یہاں پہ ہم نے am اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ یہاں پہ ڈاٹیو لگا ہوا ہے، کیونکہ آپ بتا رہے ہیں اپنے جو سر ہے اس کی لوکیشن بتا رہے ہیں کہ وہ باڈی پہ کہاں لوکیٹڈ ہے. تو جب بھی آپ لوکیشن کی بات کریں گے تو آپ ہمیشہ ڈاٹیو میں بات کریں گے. Der Kopf ist oben am Körper. جو سر ہے انسان کا وہ باڈی کے بالکل اوپر ہے. Am Kopf sind die Augen. اور اب جو آپ کا سر کا جو حصہ ہے اس کے اندر کون کون سے باڈی پارٹس ہیں، اس کو ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ جو آپ کا سر ہے اس کے اندر آنکھیں ہیں، اس میں مطلب آپ کے چہرے پہ پھر آپ کے کان لگے ہوئے ہیں، نوز ہے اور منہ ہے، بیسیکلی ماؤتھ جس کو کہتے ہیں. تو am Kopf sind die Augen. جو آپ کا سر والا حصہ ہے اس میں، یا چہرے والا حصہ، اس میں آنکھیں ہیں، die Augen. Die Ohren کان ہیں، die Nase یعنی کہ نوز ہے، und der Mund اور ماؤتھ ہے یعنی کہ منہ. یہ حصہ ہے بیسیکلی آپ کا جو اوپر والا حصہ ہے. اس میں آپ کی آنکھیں ہیں die Augen، کان ہیں die Ohren، die Nase یعنی کہ آپ کی ناک ہے، und der Mund اور آپ کا ماؤتھ ہے یعنی کہ منہ. اب آگے وہ فنکشن بتا رہا ہے ہر ایک کا، تاکہ آپ کو جو وکیبلری ہے وہ یاد ہو جائے. Mit den Augen sehen wir. آنکھوں کے تھرو ہم دیکھتے ہیں. Mit den Augen sehen wir. آنکھوں کے تھرو ہم دیکھتے ہیں. Mit den Ohren hören wir. اور کانوں کی مدد سے ہم سنتے ہیں. ذہن ہے دیکھنا اور hören ہے سننا. Mit den Ohren hören wir. Und mit der Nase riechen wir. اور ناک کے تھرو ہم سانس لیتے ہیں. Und mit der Nase riechen wir. اور ناک کے تھرو ہم سانس لیتے ہیں. ریشن کہتے ہیں سانس لینے کو. تو mit den Augen، یہاں پہ mit کے بعد ہم نے دین لگایا ہے، کیونکہ mit کے بعد آپ ہمیشہ ڈاٹیو لگاتے ہیں، اور جو آؤگن ہے وہ پلورل ہے، اس کا آرٹیکل ہے دی آؤگن. اور یہاں سے جو دی آؤگن ہے اس کو جب آپ ڈاٹیو میں کنورٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا دین. mit den Augen sehen wir، ہم آنکھوں کے تھرو دیکھتے ہیں. mit den Ohren hören wir، اور کانوں کے تھرو سنتے ہیں. und mit der Nase riechen wir، اور ناک کے تھرو ہم سونگھتے ہیں یا سانس لیتے ہیں. ریشن سانس لینا یا سونگنا. سونگنا بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے سانس آپ لیتے ہیں تو آپ سونگتے بھی ہیں ساتھ ساتھ، تو ریشن ہے سونگنا. mit dem Mund sprechen wir und essen wir. اور اب وہ بتا رہا ہے کہ آپ منہ سے کیا کیا کام لیتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے، مگر یہ کہ صرف آپ کو جب آپ یہ جرمن وربس اسپریشن اور ایسن ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو جو منہ ہے اس کی وکیبلری یاد کرنے میں آسانی ہوگی. اس وجہ سے ہم نے اس کو ٹیکسٹ کی شکل میں یہاں پہ پریزنٹ کیا ہے. mit dem Mund sprechen und essen wir. منہ کے تھرو ہم بولتے ہیں، اسپریشن ہم بولتے ہیں، und essen wir اور ہم کھانا کھاتے ہیں. mit dem Mund. der Mund ہے، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی جو der کے ہیں بیسیکلی ناؤنز وہ سارے یلو میں ہیں. der Mund، اور یہ ہو گیا der سے داٹیو dem، کیونکہ mit لگا ہوا ہے اس سے پہلے. mit dem Mund sprechen wir. منہ کے تھرو ہم بولتے ہیں، und essen wir اور ہم کھاتے ہیں. Zum Kopf gehören auch die Haare
die Stirn und das Gesicht. جو آپ کا سر والا حصہ ہے اس میں آپ کے بال بھی ہیں، دی ہاغ یعنی کہ بال، دی اسٹیئرن، اسٹیئرن کا مطلب ہے آپ کا ماتھا، یعنی کہ جو آپ کا فرنٹ جو ہیڈ ہے بیسیکلی ماتھا، und das Gesicht اور آپ کا چہرہ، und das Gesicht، Gesicht کہتے ہیں چہرے کو، das Gesicht اور آپ کا چہرہ. zum Kopf gehören، kopf جو ہے سر اس کی ملکیت میں آتے ہیں، gehören کا مطلب ہے ملکیت بیسیکلی، تو سر کی ملکیت میں آتے ہیں بال، ماتھا اور چہرہ. بال ہوتے ہیں دی ہاغ اور ماتھا ہوتا ہے دی اسٹیئرن اور جو چہرہ ہے وہ ہوتا ہے دس گزشت، دس گزشت. اور پھر آگے وہ بتاتا ہے کہ جو آپ کی گردن ہے اس کی لوکیشن کہاں پہ ہے، یعنی کہ آبویسلی جو سر ہے، سر کے حصے کے نیچے جو باڈی کے ساتھ جو آپ کا کنیکشن ہوتا ہے وہ گردن کے تھرو ہوتا ہے، تو سر کے نیچے آپ کی گردن موجود ہے. unter dem Kopf، unter dem Kopf ist der Hals، کہ سر کے نیچے آپ کی گردن لگی ہوئی ہے. unter dem Kopf ist der Hals، سر کے نیچے آپ کی گردن لگی ہوئی ہے. der Hals ہوتا ہے گردن. der Oberkörper besteht aus der Brust، dem Bauch und dem Rücken. وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کا اوبر کہتے ہیں اوپر اور کھرپر کہتے ہیں باڈی کو. der Körper باڈی کا اوپر والا حصہ der Oberkörper. یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اب آپ کو وہ بیسیکلی اس نے آپ کو سر کے بارے میں بتا دیا، سر اس نے آپ کو یاد کرا دیا کہ اس میں بیسیکلی آپ کی آنکھیں ہیں اس والے حصے میں، پھر آپ کے کان ہیں یعنی کہ دی اوگن آپ کی آنکھیں، دی اوغن آپ کے کان، دی نازے آپ کی ناک، پھر دیا منڈ آپ کا منہ، پھر اس کے بعد سر ہی کے حصے میں آپ کے بال ہیں دی ہاغ، پھر آپ کا ماتھا ہے دی شٹین اور جو آپ کا چہرہ ہے دس گزشت. اور پھر وہ کہتا ہے کہ سر کے حصے کے بعد جو آپ کا باڈی کا باقی حصہ ہے اس کو کنیکٹ کرتی ہے گردن، اور گردن ہوتی ہے بیسیکلی دیا ہلس جو کہ سر کے بالکل نیچے ہوتی ہے. unter dem Kopf، یہاں پہ بھی ڈاٹیو لگا ہوا ہے. تو جب اس نے گردن تک آپ کو بتا دیا اب وہ نیچے جا رہا ہے، یعنی کہ جو آپ کا اوبرکھیپر ہے، ٹانگوں سے اوپر والا جو حصہ ہے، جو پیٹ والا چھاتی والا جو سارا حصہ ہے، وہ بتا رہا ہے کہ جو سامنے والا حصہ ہے آپ کا چھاتی والا، اس میں آپ کے بیسیکلی یہ چیسٹ ہوتی ہے، یعنی کہ دیا بروسٹ جس کو چیسٹ کہتے ہیں، دیا بروسٹ. دیم باؤخ آپ کا پیٹ ہوتا ہے، دیر باؤخ آپ کا پیٹ ہوتا ہے، اور رکن اور آپ کی کمر ہوتی ہے، اور آپ کی کمر ہوتی ہے. اور جو اوبرکھیپر ہے یہ ہے اوپر والا حصہ. Der Oberkörper besteht aus der Brust، dem Bauch und dem Rücken. جو اوپر والا حصہ ہے وہ ہے بیسیکلی بنا ہوا چھاتی سے، der Brust، dem Bauch پیٹ سے، und dem Rücken اور اس میں آپ کی کمر بھی شامل ہے، یعنی کہ پچھلا حصہ بھی جو ہے بیک کا وہ بھی اس میں شامل کر رہا ہے. یہ سارا پارٹ آپ کا جو اوبرکھیپر ہے اس کے اندر ہے، اوپر والا حصہ ٹانگوں سے. Im Körper sind wichtige Organe wie das Herz und die Lunge. جو باڈی ہے im Körper باڈی، im Körper باڈی یعنی کہ داٹف، sind wichtige Organe بہت ہی امپورٹنٹ آرگنز کہتے ہیں organe کو، باڈی کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ آرگنز موجود ہیں. wie das Herz جیسے کہ ایک بیسیکلی دل، دس ہیئرس ایک دل، und die Lunge اور لنگس جیسے کہ ایک دل اور لنگس جو ہیں وہ موجود ہیں. im Körper sind wichtige Organe باڈی کے اندر امپورٹنٹ آرگنز ہیں. wie das Herz جیسے کہ دل، und die Lunge اور جیسے کہ لنگس. سو یہ بیسیکلی اب آپ کو اوبر کھیپر کے اندر یعنی کہ ٹانگوں کے اوپر والے حصے کے جو اندر والے پارٹس ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہے. پہلے اس نے بتایا کہ آپ کے اوبر کھیپر میں برسٹ ہے، باؤخ ہے اور ریکن ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اندر والے حصے میں آپ کے دل ہے، آپ کے لنگس ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ بتا رہا ہے کہ جو اوپر والا حصہ ہے wir haben zwei Arme، اس کے ساتھ دو بازو بھی لگے ہوئے ہیں. zwei Arme، wir haben zwei Arme، ہماری دو بازو ہیں. ein Arm hat eine Schulter، اور جو ایک بازو ہے اس کے ساتھ ایک شولڈر لگا ہوا ہے، یا شولڈر کے ساتھ بازو لگی ہوئی ہے. eine Arm hat eine Schulter، ایک آرم کا ایک شولڈر ہے. einen Ellenbogen یعنی کہ آپ کی جو ایلبو ہوتی ہے جو کونی ہوتی ہے. und eine Hand، und eine Hand اور ایک ہاتھ ہے. بیسیکلی وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی جو
اوپر والا حصہ ہے باڈی کا، اس میں آپ کے آرم ہے، آرم کے ساتھ شولڈر ہیں یعنی کہ شولٹر، پھر کونی ہے یعنی کہ ایلن بوگن، اور ایک جو ہے ہاتھ ہے آئین ہنٹ. تو پھر وہ آگے آپ کو کہتا ہے کہ اب اس نے ہاتھ کی بات کی ہے، تو اب وہ ہاتھ کے اندر جائے گا، اور ہاتھ کے ساتھ جو آپ کی انگلیاں ہیں، مختلف آپ کی انگلیاں ہوتی ہیں ہاتھ کے اندر، 5 ٹائپس ہوتی ہیں، تو اب وہ اس کے بارے میں بات کرے گا. ان der Hand haben wir 5 Finger. ان der Hand کہ ہم نے ہاتھ کے اوپر یا ہاتھ پر، haben wir ہمارے پاس ہیں، 5 Finger 5 فنگرز ہمارے پاس ہیں ہاتھ میں. اور پھر آگے وہ آپ کو بتاتا ہے کون سی فنگر کو ہم کیا کہتے ہیں. دین داؤمن یعنی کہ انگوٹھا، دیا داؤمن انگوٹھا. دین سائگے فنگر یعنی کہ جو پہلی انگلی ہوتی ہے آپ کی، جو پہلی انگلی ہوتی ہے، پہلی فنگر، سائگے فنگر، جس سائگن کہتے ہیں دکھانے کو، اور فنگر یعنی کہ فنگر. تو جب آپ نے کسی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آپ ہمیشہ جو پہلی انگلی ہے اس سے آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس سے آپ فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں، اس لیے اس کو سائگے فنگر کہا جاتا ہے. دین سائگے فنگر، دین مڈل فنگر درمیان والی انگلی، دین رنگ فنگر جو پھر وہ تیسری جو انگلی ہوتی ہے جس میں آپ رنگ پہنتے ہیں، دے رنگ فنگر. اور دین کلائنر فنگر، اور چھوٹی ایک جو سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے آپ کی، چیچی انگلی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کلائن فنگر. تو بیسیکلی وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو ہاتھ ہے اس میں 5 انگلی ہیں، جس میں ایک انگوٹھا ہے داؤمن، جس میں ایک آپ کی انگلی ہے جس سے آپ دکھاتے ہیں، پہلی انگلی سائگے فنگر، پھر مڈل فنگر ہے مڈل فنگر، پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک رنگ فنگر ہے جہاں پہ آپ رنگ پہنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی سب سے چھوٹی انگلی ہے سب سے رائٹ پہ، جس کو ہم چیچی انگلی کہتے ہیں، دے آر کلائن فنگر، چھوٹی انگلی. اور پھر وہ آگے اب اوبر کھیپر اس نے آپ کو سارا بتا دیا. پہلے اس نے آپ کو سر بتایا، اس کے بعد اس نے اوبر کھیپر بتایا، پھر اس نے بازو بتائے، پھر اس نے ہاتھ اور اس کی انگلیاں بتائیں. تو اب وہ ٹانگوں کی طرف جا رہا ہے. ویا ہابن آف سوائے بائن، ہمارے جو ہے ہمارے پاس 2 ٹانگیں بھی ہیں. ویا ہابن آف سوائے بائن، ہمارے پاس 2 ٹانگیں بھی ہیں. ein Bein hat einen Oberschenkel, ein Knie und einen Fuß. ایک جو ہماری ٹانگ ہے، بائن کہتے ہیں ٹانگ کو، ہٹ einen Oberschenkel یعنی کہ جو گھٹنے سے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے، جس کو آپ پٹھ کہتے ہیں یا لیگ پیس جس کو ہم کہتے ہیں، جو اوپر والا ران والا حصہ ہوتا ہے، اس کو اوبرشینکل کہتے ہیں. ein Bein hat einen Oberschenkel کہ ایک ٹانگ کا ایک اوپر والا حصہ ہے، ein Knie ایک گھٹنا ہے، und einen Fuß اور ایک جو ہے اس کا پیر ہے. فس کہتے ہیں پیر کو کہتے ہیں فس. اور فس haben wir 5 Zehen، اور بیسیکلی اس کا ترجمہ یہ بنے گا جو آپ کا پیر ہے فس، اس میں ہمارے 5 ٹوز ہیں. تو بیسیکلی جو پیر کی جو انگلی ہیں اس کو ہم انگلیاں نہیں کہتے بلکہ اس کو ٹوز ہی کہتے ہیں. تو وہاں پہ ہمارے 5 ٹوز ہیں، بیسیکلی یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے یہاں پہ. تو ایک دفعہ اسٹوڈنٹس اس کو آپ میرے ساتھ ریوائز کر لیں، اور اس میں آپ جب میں سلو بولوں گا آپ نے ساتھ بولنا بھی ہے، ساتھ آپ نے لکھنا بھی ہے کاپی پینسل سے، اور ساتھ ساتھ اسکرین میں دیکھیں گے تو آپ کی ریڈنگ کی پریکٹس بھی ہوگی. اور اسی طریقے سے لسننگ تو ہے ہی ہے کیونکہ آپ سن رہے ہیں. تو چاروں سیکشن جو آپ کے ایگزام کے لیے امپورٹنٹ ہے اس کی اب ہم پریکٹس کرتے ہیں. سلولی آپ میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کریں. Der Mensch hat viele Körperteile، انسان کے بہت سے باڈی پارٹس ہوتے ہیں. Der Kopf ist oben am Körper، جو سر ہے انسان کا وہ بالکل باڈی کے اوپر لگا ہوا ہے. Am Kopf sind die Augen, die Ohren, die Nase und der Mund، اور آپ کا جو سر کا حصہ ہے وہاں پہ آنکھیں لگی ہوئی ہیں، کان ہیں، also die Augen آنکھیں، die Ohren کان، die Nase ناک، und der Mund اور جو آپ کا ماؤتھ ہے، منہ جس کو کہتے ہیں، وہ لگا ہوا ہے سر والے حصے میں. Mit den Augen sehen wir، آنکھوں کے تھرو ہم دیکھتے ہیں، ذہن دیکھنا، اور mit den Augen آنکھوں کے تھرو sehen wir. Mit den Ohren hören wir، اور کانوں سے ہم سنتے ہیں. mit den Ohren کانوں کے تھرو، hören wir ہم سنتے ہیں.
und mit der Nase riechen wir. اور جو ناک ہے، ناک کے تھرو ہم جو ہے سونگھتے ہیں. mit der Nase riechen wir ہم سونگھتے ہیں. mit dem Mund sprechen und essen wir. اور منہ کے تھرو ہم بولتے بھی ہیں. mit dem Mund منہ کے تھرو. mit dem Mund sprechen بولتے ہیں. und essen wir اور کھانا بھی ہم کھاتے ہیں. Zum Kopf gehören auch die Haare, die Stirn und das Gesicht. جو آپ کا سر ہے اس کی ملکیت میں آتے ہیں die Haare یعنی کہ بال, die Stirn یعنی کہ ماتھا, und das Gesicht یعنی کہ چہرہ. Unter dem Kopf ist der Hals یعنی جو آپ کا سر کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ ہے گردن کا. Der Hals, unter dem Kopf ist der Hals, سر کے نچلے والے حصے میں ہے گردن. Der Oberkörper besteht aus der Brust, dem Bauch und dem Rücken. جو Oberkörper ہے, جو اوپر والا حصہ ہے آپ کا, besteht aus der Brust, اس میں ہے آپ کی چھاتی, dem Bauch آپ کا پیٹ, und dem Rücken اور آپ کی کمر. Im Körper sind wichtige Organe wie das Herz und die Lunge. باڈی میں جو ہے بہت امپورٹنٹ آرگنز لگے ہوئے ہیں, جیسے کہ das Herz یعنی کہ دل, das Herz جیسے کہ دل, und die Lunge اور جیسے کہ lungs. Wir haben zwei Arme, ہمارے دو بازو ہیں. Ein Arm hat eine Schulter, einen Ellenbogen und eine Hand. ایک جو آرم ہے, ایک جو بازو ہے وہ لگا ہوا ہے شولٹر کے ساتھ, اس کے ساتھ ایک شولٹر ہے یعنی کہ شولڈر. einen Ellenbogen ایک اس کے ساتھ ایلبو ہے, und eine Hand اور ایک جو ہے وہ ہاتھ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. An der Hand haben wir 5 Finger. ہاتھ پر جو ہے 5 جو انگلیاں وہ لگی ہوئی ہیں. An der Hand haben wir 5 Finger. ہاتھ پر 5 انگلیاں لگی ہوئی ہیں. Den Daumen یعنی کہ انگوٹھا, den Zeigefinger یعنی کہ ایسی فنگر جس سے آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, نشاندہی کرتے ہیں. den Mittelfinger درمیان والی انگلی. den Ringfinger یعنی کہ وہ انگلی جس پہ آپ رنگ پہنتے ہیں یعنی کہ تیسری انگلی. und den kleinen Finger اور آپ کی جو سب سے چھوٹی والی انگلی ہے جس کو ہم چیچی انگلی بھی بولتے ہیں, kleine Finger, اس کو kleine Finger کہتے ہیں. Wir haben auch 2 Beine, ہماری 2 ٹانگیں بھی ہیں. Bein کہتے ہیں ٹانگ کو. Ein Bein hat einen Oberschenkel, ein Knie und einen Fuß. جو ایک آپ کی جو بیسیکلی جو ٹانگ ہے اس کا ایک اوبر شنکل ہے, اس کا ایک اوپر والا حصہ ہے یعنی کہ پٹ والا حصہ. ein Knie ایک اس کا گھٹنا ہے, und einen Fuß اور ایک اس پہ پیر لگا ہوا ہے. Am Fuß haben wir 5 Zehen اور آپ کا جو فٹ ہے یعنی کہ جو پیر ہے اس میں 5 ٹوز لگے ہوئے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ہمارا آج کا لیسن تھا. اس لیسن میں ہم نے باڈی کے پارٹس کے اوپر بات کی ہے, اور باڈی کے پارٹس کو ہم نے رٹا نہیں لگایا, ہم نے اس کو ٹیکسٹ کی شکل میں یاد کرنے کی کوشش کی ہے ان کے فنکشنز کے ساتھ, تاکہ آپ کو آرٹیکلز بھی یاد ہو جائیں اور ووکیبلری بھی یاد ہو جائے. یہ آپ کو مدد کرے گا ایگزام میں, بہت امپورٹنٹ ہے یہ A1 کے لیے. اور اسی طریقے سے ہم نے جو اوبر کھیپر ہے اس کے بھی سارے حصے ہم نے دیکھے, اور پھر ہم نے جو بازو ہیں اور ٹانگیں ہیں اور ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی ہم نے سیکھی کہ کس انگلی کو آپ کیا کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ B1 کے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ ہماری ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے آپ کا جرمن اسکول. اور اگر آپ آن لائن ہم سے کلاسز لینا چاہتے ہیں جرمن کی تو اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کریں. ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر ہمارا اکثر یہاں تو کمنٹ میں دیا ہوتا ہے,
یا ہمارے سوشل میڈیا جو فیس بک میں، ٹک ٹاک میں، اس میں آپ کو مل جائے گا، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، نہیں تو کمنٹ سیکشن سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ جتنا زیادہ آپ لائکس کریں گے، جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے، اتنی ہی زیادہ ویڈیوز ہم آپ کے لیے لا سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے چینل کی گروتھ کے لیے۔ اپنا خیال رکھیں، صحت سے رہیں، خوش رہیں۔ ہم ملتے ہیں اگلے لیسن میں۔ ٹیک کیئر۔